الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرواح أجمع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا نبينا الأمير الناهي فلا أبر في قليلا منه ولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال محتاجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
کل کی کلی میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے جو دی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام. ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت ہے بزرگان زماں سے، خدا کے دوستاں اہل شاہ سے، جو فرمایا ہے قطب دو جہاں نے، کہ میری روح کو حق جل شاہ نے دیا ہے یہ شرف معراج کی رات. جو دیکھا اپنے جد کو با کمالات، اور اس سے بھی کیا ہے مجھ کو اعلیٰ، کہ ایسا اب ہوا ہے ان کو الہام، کہ اے محبوب تم کو کچھ خبر ہے، کہ یہ ہیں کون کیا ان کو ہنر ہے. پیمبر نے کہا اے کردگارا، تو بہتر جانتا ہے مجھ سے سارا. کہا حق نے تمہارے ہیں یہ فرزند، حسن سرور کے فرزندوں سے دل بند ہے. عبد القادر ان کا نام مرغوب، کیا ان کو تمہارے بعد محبوب، کہ ہے نزدیک ہو یوں ان کو یکساں. ولیوں میں کہ جو ہیں اہل عرفاں، تمہیں جس دور سے ہے شان اظہر. نبیوں مرسلوں میں شہرت آور، ہوئی یوں حق کی جانب سے خبر جب. تو ایسا مجھ سے فرمانے لگے تب، کہ اے ابن نکوکار خرد مند، خدا کے دوست اے میرے جگر بند. ہوا میں خوش جو دیکھا تم کو اس جا، ہوئے تم شاد جو دیکھا مجھے آ. رہے صدق و صفا کے رہنما ہو، میرے پیارے ہو محبوب خدا ہو. تمہیں ہے شان عالی دو جہاں میں، ولایت اور محبوبی مقام میں. قدم اپنا جو کاندھے پر تمہارے، رکھا ہوں میں نے اس ساعت تو بارے. قدم ہوگا تمہارا اے نکو نام، تمامی اولیاء کے دوش پر عام. جو ہے امت سے میری اہل عرفاں، موحد صوفی و درویش ذیشاں. پچھلی نصیحت میں مجلس جہاں تک تلاوت ہوئی تھی، اس سے آگے کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اب وہیں سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. مضمون جو چل رہا تھا وہ تھا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شب معراج
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں یہ مضمون چل رہا تھا۔ پہلی مجلس ہے، اب اس حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے ایک معراج کی رات جو واقعہ پیش آیا تھا اسی حوالے سے ایک بات آئی ہے۔ روایت ہے بزرگان زماں سے، خدا کے دوستاں اہل شاہ سے، خدا کے دوستاں یعنی اولیاء اللہ، اہل شاہ یعنی بڑے بڑے بلند مقام و مرتبے والے، مشہور و معروف۔ بزرگان زماں یعنی اپنے اپنے وقت کے، یعنی اپنے اپنے وقت کے جس زمانے میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس زمانے میں، جس صدی میں جتنے بھی مشہور و معروف بڑے بڑے بلند مقام مرتبے والے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، وہی تو انہوں لکھے سو اولیاء اللہ کیا لکھے؟ جو فرمایا ہے کتب دو جہاں نے کہ میری روح کو حق جل شان، خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری روح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے یہ شرف معراج کی رات جو دیکھا اپنے جد کو با کمالات۔ فرماتے ہیں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ان کی اصل شکل و صورت میں بڑے حسن و کمال میں دیکھا، اور اسی سے بھی کیا ہے مجھ کو علام کہ ایسا اب ہوا ہے ان کو الہام۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ الہام مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے میرے رسول سے معراج کی رات یہ سوال کیا تھا۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں نے میرے رسول سے معراج کی رات یہ سوال کیا تھا کہ اے محبوب تم کو کچھ خبر ہے کہ یہ ہیں کون، کیا ان کو ہنر ہے؟ فرماتے ہیں جب میں نے سوال کیا تھا کہ اے محبوب تم کو کچھ خبر ہے کہ یہ ہیں کون، کیا ان کو خبر ہے؟ فرما رہے ہیں پیران پیر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ الہام مجھے یہ بتایا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب میں معراج کی رات ملاقات کیا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھ کو معلوم ہے، کیا تمہیں خبر ہے؟ کیا فرما رہا اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب تم کو کچھ خبر ہے کہ ہیں کون، کیا ان کو ہنر ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات پوچھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں معلوم ہے یہ جو روح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے یہ کس کی ہے، اور میں نے ان کو کن کن کمالات سے نوازا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے کردگارا تو بہتر جانتا ہے مجھ سے سارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے ادب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اور اس کے علم کو ادب و احترام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے بہتر تو ہی تو سب کچھ جانتا ہے۔ کہا حق نے تمہارے ہیں یہ فرزند حسن سرور کے فرزندوں سے دلبند۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کے فرزند ہیں جو حسن کی نسل میں پیدا ہونے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب تمہارے جو بیٹے ہیں حسن ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا یہ آپ ہی کی نسل کا ایک بیٹا ہوگا۔ اے عبد القادر ان کا نام مرغوب کیا ان کو تمہارے بعد محبوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عبد القادر میں نے آپ کے بعد انہیں اپنا خاص محبوب بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں محبوبیت کا مقام مرتبہ عطا کیا گیا، اور خاص اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا۔ اس وقت معراج کی رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب
آپ کے بعد میں نے انہیں اپنا خاص محبوب بنایا ہے، یعنی یہ محبوب سبحانی ہوں گے کہ ہے نزدیک وہ یوں ان کو یکشاں ولیوں میں کہ جو ہیں اہل عرفاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان قریب ان کو ایک ایسی شان عطا کی جائے گی جو تمام ولیوں میں خاص اور بلند مرتبہ ہے۔ تمہیں جس طور سے ہے شان اظہر نبیوں مرسلوں میں شہرت آور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب جس طرح تمہیں تمام انبیاء اور رسولوں میں یہ خاص شان و شوکت عطا کی گئی ہے، اس طرح میں انہیں تمام ولیوں میں ایک خاص شان عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ پیغام محبوب سبحانی کو سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ ہوئی ہے یوں حق کی جانب سے خبر جب تو ایسا مجھ سے فرمانے لگے تب۔ محبوب سبحانی فرماتے ہیں آگے اتنا بیان کر کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ خبر دی۔ پھر آگے فرماتے ہیں محبوب سبحانی ہوئی یوں حق کی جانب سے خبر جب تو ایسا مجھ سے فرمانے لگے تب۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سبحانی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابن نکوکار خود مند، یعنی اے میرے خوش نصیب بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، خدا کے دوست اور میرے جگر بند۔ فرماتے ہیں اے اللہ کے مقبول ولی، اے میرے خوش نصیب بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، ہوا میں خوش جو دیکھا تم کو اس جا۔ آقا السلام فرماتے ہیں اے عبدالقادر میں تمہیں اس جگہ پر دیکھ کر بڑا خوش ہوا، ہوئے تم شاد جو دیکھا مجھے اور تم بڑے خوش نصیب ہو جو تم یہاں آ کر مجھے دیکھے۔ رہے صدق و صفا کے رہنما ہو، فرماتے ہیں جو صدق و صفا کی یعنی سچائی کی، پاکیزگی کی اور حق پرستوں کی جو راہ ہے اس راہ کے مسافروں کے تم رہنما ہو، یعنی جتنے بھی اولیاء اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جب سفر کریں گے اس تمام سفر کرنے والوں کے رہنما تم ہو، میرے پیارے ہو، محبوب خدا ہو۔ فرماتے ہیں تم اے عبدالقادر میرے پیارے ہو اور اللہ کے خاص محبوبوں میں سے ہو۔ تمہیں ہے شان عالی دو جہاں میں ولایت کا اور محبوبی مقام ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں دونوں جہانوں میں ولایت اور مقام محبوبیت میں بڑا بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ قدم اپنا جو کاندھے پر تمہارے رکھا ہوں میں نے اس ساحت تو بارے۔ فرماتے ہیں وہ کیا مقام مرتبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب ایک بڑا بلند مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وہ کیا فرمائے گا؟ فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنا قدم جو تمہارے کاندھے پر رکھا ہے اس کی برکت سے قدم ہوگا تمہارا اے نکو نام تمام اولیاء کے دوش پر عام۔ اے میرے بیٹے جس طرح میں نے آج تمہارے کندھے پر اپنا قدم رکھا ہے اس کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کے کندھوں پر اب تمہارا قدم ہوگا، جو ہیں امت سے میری اہل عرفاں موحد صوفی و درویش ذیشاں۔ فرمائے کون کون ہوں گے وہ لوگ، کون کون ہوں گے جن کے کندھوں پر محبوب سبحانی کا قدم ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، پیران پیرو فرما رہے ہیں جو ہیں امت سے میری اہل عرفاں، میری امت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہوں گے، موحد صوفی و درویش ذیشاں، چاہے وہ درویش ہو چاہے موحد ہو یعنی اللہ کو ایک ماننے والا ہو، چاہے وہ درویش یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کرنے والا ہو، یا گھر دار تر کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقیر بن کر جو نکل پڑا ہو، اور وہ صوفی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے بڑی شان حاصل کر کے آگے چل رہا ہے، اب جس کی ولایت مکمل ہو گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا بھی، ایسے تمام کے تمام اولیاء اللہ پر اللہ کے دوستوں کے کندھوں پر اے میرے بیٹے عبدالقادر ان تمام کے کندھوں پر اب تمہارا قدم ہوگا۔ یہ خبر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام دے۔ اب آگے مضمون چل رہا ہے، لکھا ہے یوں شیخ خوش بیانے کہ حضرت رسول انس جانے
بڑے اعزاز سے معراج کی رات کیے جاتا ہے سب اطباق سماوات، اور آ پہنچے قریب عرش اعظم تو دیکھا عرش ہے اونچا اس دم، مقام قدس سے آئی یہ آواز کہ آنا عرش پہ اے محرم راز، بیچارہ دل نے تب حضرت نے اس طور ہے اونچا عرش اوپر جاؤں کس طور، جواں ایک خوبصورت ماہ پے کر جو اس کی روشنی سے منہ کے اکثر، ہوا پر نور سارا عرش آکاش، وہاں ظاہر ہو بیٹھا مصطفیٰ پاس، زبان حال سے بولا مودب، قدم کاندھے پہ میرے رکھ چڑھو اب، پیمبر نے قدم اپنے اسی دم رکھے کاندھے پر اس کے ہو کے خرم، اٹھا جب وہ جواں قریب اپنا دکھلا، لگا کاندھا برابر عرش کے جا، چڑھے جب عرش پر ختم پیمبر، کیا شکر خدا خوشنود ہو کر، جو ان کے رخ توجہ کر یہ پوچھا تمہارا نام کیا دو مجھ کو بتلا، کھڑا تھا جو او جواں از بس ادب ساتھ، لگا سینے سے اپنے جوڑ کر ہاتھ، نہ کچھ پاس دیا خیر الورا کو، محمد مصطفیٰ نور الہدا کو، تو یوں حضرت نے کی تجویز دل خواہ کہ جو ہے اس جواں کی رفت و جا، کھڑا جو اس جگہ اب یوں جواں ہے سو البتہ نبوت کا مکان ہے، ولایت کی نہیں یہ جائے فرجام، اگر ہے تو نبی ہے صاحب نام، اسی دم حق سے ان کو آواز آئی کہ اے میرے حبیب خاص ممتاز، ادب سے سامنے جو یہ جواں ہے، تمہارا نور دیدہ بے گماں ہے، تمہارے ہیں یہ فرزندوں میں موصوف ہے عبد القادر ان کا نام معروف۔ ایک اور واقعہ، ایک اور روایت اس طرح آئی ہے، لکھا ہے یوں شیخ خوش بیان نے، یعنی اولیاء اللہ نے، اللہ کے رازوں کو جاننے والے بزرگان دین اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رسول انس و جان، کل انسانوں اور جنات اور ساری مخلوق کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بڑے اعزاز سے معراج کی رات کیے جاتے سب اطباق سماوات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، بڑی شان و بلندی کے ساتھ تمام آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے آ پہنچے قریب عرش اعظم تو دیکھا عرش اور اونچا ہے اس دم، جب عرش اعظم پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عرش کے قریب جب آپ گئے تو دیکھا کہ عرش بڑا اونچا تھا، مقام خود سے آئی یہ آواز کہ آنا عرش پر اے محرم راز، تب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کے قریب جا کر پہنچے تو دیکھا عرش بڑا اونچا تھا، بلند تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقام خود سے آئی آواز، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ آواز آئی کہ آنا عرش پہ اے محرم راز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے رازدار، اے میرے رازوں کو جاننے والے میرے محبوب خاص، عرش پر آ جاؤ۔ جب یہ آواز آتی بیچارہ دل میں تب حضرت نے اس طور، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عرش اتنا اونچا ہے اونچا عرش، اوپر جاؤں کس طور، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جو ہے نا یہ خیال کرتی کہ عرش اتنا اونچا ہے، اب اوپر کس طرح جایا جائے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، جواں ایک خوبصورت ماہ پے کر جو اس کی روشنی سے منہ کے اکثر، اس وقت کیا ہوتا ہے اچانک وہاں پر یہ خوبصورت نورانی شکل والا نوجوان ظاہر ہوتا ہے، نوجوان ظاہر ہوتا ہے جو اس کی روشنی سے منہ کے اکثر، یعنی اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، ایک ایسا نوجوان وہاں ظاہر ہوتا ہے، اس کے چہرے سے نورانی شعائیں نکل رہی تھی، نور کی شعائیں کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، ہوا پر نور سارا عرش و آکاش، جب وہ نوجوان حاضر ہوا تو اس کے چہرے سے ایسے نورانی شعائیں نکل رہے تھے، اس کے چہرے سے نکلتی ہوئی اس نورانی شعاؤں کی وجہ سے سارا عرش روشن ہو گیا تھا، سارا عرش روشن ہو گیا تھا، وہاں ظاہر ہو بیٹھا مصطفیٰ پاس، وہ نوجوان نورانی شکل والا آ کر کیا ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔
زبان حال سے بولا مؤدب قدم کاندھے پہ میرے رکھ چڑھو اب. تب وہ نوجوان کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک میرے کاندھے پر رکھیے اور اوپر چڑھ جائیے. پیمبر نے قدم اپنے اسی دم رکھے کاندھے پر اس کے ہو کے خرم. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے اس نوجوان کے کندھے پر اپنا قدم رکھ کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. اٹھا جب وہ جوان قریب اپنا دکھلا لگا کاندھا برابر عرش کے جا. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر اپنا قدم رکھے تو کیا ہوا؟ وہ جوان ایسا اونچا ہوتے گیا، بڑھتے 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 لے جا کر اپنا کندھا عرش کے برابر لگا، اتنا اونچا ہو گیا. چڑھے جب عرش پر ختم پیمبر کیا شکر خدا خوشنود ہو کر. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ عرش پر گئے، جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا فرمائے. جو ان کے رخ توجہ کر یہ پوچھا تمہارا نام کیا دو مجھ کو بتلا. تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر چڑھ گئے تو تب اس جوان کی طرف اپنا چہرہ پھیرتے ہیں، پھیر کر پوچھتے ہیں کہ اے جوان تمہارا نام کیا ہے. جب یہ نام پوچھے کھڑا تھا وہ جوان از بس ادب ساتھ لگا سینے سے اپنے جوڑ کر ہاتھ. تب وہ نوجوان جو حاضر ہوا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ ایسا سینے سے لگا کر ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. نہ کچھ پاسخ دیا خیر الورا کو محمد مصطفیٰ نور الہدا کو. کیا ہے؟ اس نور کے پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں وہ نوجوان ایسا خاموش کھڑا ہوتا ہے کہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیتا. جب جواب نہیں دیتا تو یوں حضرت نے کی تجویز دل خواہ کہ جو ہے اس جوان کی رفت ہو جا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ کھڑا جو اس جگہ اب یہ جوان ہے سو البتہ نبوت کا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب خیال کرتے ہیں یہ جوان جو اتنا نورانی شکل والا اتنے ادب کے ساتھ یہاں آ کر کھڑا ہے اور ادب میں جواب بھی نہیں دے رہا، یہ وہ جگہ ہے جو نبیوں کا مقام ہے، نبوت والا مقام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ نبوت والا مقام ہے. یعنی آپ خیال کرتے ہیں کہ ضرور یہ کوئی نبی ہوگا، یہ خیال کرتے ہیں. ولایت کی نہیں یہ جائے فرجام اگر ہے تو نبی ہے صاحب نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس جگہ کوئی ولی پہنچ نہیں سکتا، ضرور بھی ضرور یہ کوئی اللہ کا جلیل القدر نبی ہوگا، بڑی شان والا نبی ہوگا. اسی دم حق سے ان کو آئی آواز کہ اے میرے حبیب خاص ممتاز. تب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادب سے سامنے جو یہ جوان ہے تمہارا نور دیدہ بے گماں ہے. تمہارے سامنے جو یہ ادب سے جوان کھڑا ہے یہ آپ ہی کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کے ہی آنکھوں کا ایک تارا ہے. اس کے مقام و مرتبے کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے حبیب، جس طرح تم نے خیال کیا کہ ولیوں کا مقام نہیں، عرش اعظم کے پاس آ کر مجھے ملاقات کرنا، یہ ضرور بھی ضرور کوئی نبی ہوگا، وہ بھی نبیوں میں جلیل القدر رسول ہوگا. یہ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب یہ آپ ہی کا ایک نور کا اور آپ ہی کے آنکھوں کا ایک تارا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. تمہارے ہیں یہ فرزندوں میں موصوف ہے عبد القادر، ان کا نام معروف. یہ آپ ہی کی اولاد میں آپ ہی کا بڑا مشہور و معروف ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب یہاں تک یہ معراج کی رات کا بیان ہوا. اب آگے یہاں اس سے آگے اب ایک مضمون بدل رہا ہے. 5 منٹ. تمہارا دین دستے ملحدوں سے، ضلالت گستران مفسدوں سے، ضعیف و ناتواں و زار بیمار، بسانے مردہ ہو جاوے گا جس پار. تو یہ چنکا کریں گے اس کو اس دم، تو انا مثل زندہ چشت و محکم، سلوک و وجد میں سب سے مقدم. خطاب ان کو کروں گا غوث اعظم رسول مجتبیٰ سالار سرمد،
یہ سنتے ہی ہوئے خوشحال بے حد، ادا کر شکر حق کا اور دعا کر، کہا اے انجمن نیک اختر، میرے فرزند ہو اور نور دیدے خدا کے خاص ہو اور برگزیدے، تمہارے دوش پر میرا قدم اور تمہارے بھی قدم کا حال اس طور کہ ہوگا دوش پر سب اولیاء کے، جو صاحب ہیں عنایات و عطا کے، جو ان میں سے قبولے گا قدم تو ولایت پر رہے گا محترم ہو، کرے گا جو قدم سے کبر و انکار، ولایت اپنی کھو ہو جائے گا خار، عزیز و مانیے یہ سب روایات، ہوئی ہیں یوں بہتر ظاہر کرامات، قدم کو پیر کے جس نے نہ مانا، ولایت کو نہیں پایا ٹھکانا، پڑا خواری میں وہ پا کر ندامت، رہا افسوس کرتا تا قیامت، کہ آگے بیاں بھی ہوگا مرحوم، اگر چاہے خدائے حی و قیوم، یہی بس حجت و برہان کامل، کہ رتبہ غوث کا ہے سب سے فاضل، سمجھنا چاہیے اس مدعا کو، کہ قطب العالمی غوث الورا کو قبولیت کی ہے شان ابتدا سے، شروع آفرینی شیم خدا سے، جو ہے مقبولیت سو اولی ہے، نہ کچھ یہ آج کل سے ہو رہی ہے، یہ ہے آغاز خلقت سے مقدر حق تعالی ہے مقرر، جو کچھ ہے سو یہی مقبولیت ہے، عقائد میں بھی یہ معقولیت ہے۔ جب اتنی بات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی کہ اے میرے حبیب، یہ آپ کے اولاد میں، آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ ہی کا ایک بیٹا ہے، آپ کی نور کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ آپ کی آنکھوں کا ایک تارا ہے۔ جب یہ سماعت فرمائی تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے دین دست ملحدوں سے، ضلالت گستران مفسدوں سے، یعنی تمہارے دین میں جب گمراہی اور بے عمل لوگوں کی بڑھ حد سے بڑھ جائیں گے، تو اس وقت جب یہ دین تمہارا ضعیف و ناتواں، وہ زار بیمار بسانے مردہ ہو جاوے گا جس بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، جب تمہارے دین میں گمراہ اور بے عمل لوگ جب حد سے زیادہ ہو جائیں گے، اور تمہارا دین جب بالکل کمزور، بیمار اور مر جانے والے بوڑھے کی مانند ضعیف و ناتواں ہو جائے گا، تو اس وقت تو یہ چنکا کریں گے اس کو اس دم، تب کیا ہوگا؟ یہ تمہارا بیٹا کیا کرے گا؟ اس وقت تمہارے دین کو مضبوط اور طاقتور بنائے گا۔ تو انا مثل زندہ چست و محکم، اس کی مدد سے تمہارا دین دوبارہ زندہ اور ایک نوجوان کی طرح تندرست ہو جائے گا۔ جب دین گمراہ لوگوں سے اور گستاخ لوگوں سے، بے عمل لوگوں سے کمزور ہو جائے گا، تو اس وقت یہ تمہارا بیٹا عبد القادر تمہارے دین کو ایک نوجوان کی طرح مضبوط اور زندہ کرے گا۔ سلوک و وجد میں سب سے مقدم خطاب ان کو کروں گا غوث اعظم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی وقت معراج کی رات جب رسول اللہ گئے تھے، تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ بولا کیا بول کو کہ سلوک و وجد میں سب سے مقدم یہ جو روحانی حال ہے، روحانی مقام ہے، مرتبے ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ کے جو ہے مقامات ہیں، جو یہ روحانی سفر ہے، اولیاء اللہ کو جتنے بھی میں مقامات اور بلند مرتبے عطا کرنے والا ہوں، ان تمام مرتبوں میں سب سے بلند مرتبہ عطا کر کے میں انہیں غوث اعظم کا لقب عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں غوث کے مرتبے پر کئی پہنچیں گے، مگر میں عبد القادر کو غوث اعظم کا مرتبہ عطا کروں گا، یعنی دنیا میں جتنے بھی غوث ہوئے اور ہوں گے، ان تمام میں سب سے بڑے غوث اعظم کو نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول مجتبیٰ سالار سرمد یہ سنتے ہی ہوئے خوشحال بے حد، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر ادا کر شکر حق کا اور دعا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے۔ دعا میں فرماتے ہیں، کہا اے ارجمن نیک اختر، پھر فرماتے ہیں محبوب سبحانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے خوش نصیب بیٹے، میرے فرزند ہو اور نور دیدے، آپ
میری آنکھوں کے تارے ہو اور اللہ کے چنے ہوئے خاص بندے ہو، میرے فرزند ہو اور نور دیدے، خدا کے خاص اور برگزیدے، تمہارے دوش پر میرا قدم اور تمہارے بھی قدم کا حال اس طور، اب تمہارے قدم پر، تمہارے کاندھے پر جو یہ میرا قدم پڑا ہے، اب اسی طرح تمہارے قدم کا حال ہوگا کہ ہوگا دوش پر سب اولیاء کے جو صاحب ہیں عنایات و عطا کے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہوں گے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوں گے، ان کل اولیاء کے کندھوں پر اب تمہارا قدم ہوگا، جو ان میں سے قبولے گا قدم تو ولایت پر رہے گا محترم۔ فرماتے ہیں اسی وقت ولایت کے واسطے شرط لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے کہ اب جو ولی آپ کا قدم قبول کرے گا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عظمت و بزرگی والا بن کر رہے گا اور اس کی ولایت قائم رہے گی۔ یعنی شرط لگائے ولایت کے واسطے، کیا شرط لگائے؟ اے میرے بیٹے محبوب سبحانی عبد القادر، جو بندہ، جو ولی تمہارے قدم کو کتنے ادب و احترام سے اپنے کندھے پر قبول کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ عظمت والا بزرگ والا کہلائے گا۔ کرے گا جو قدم سے کبر و انکار، ولایت اپنی کھو ہو جائے گا خاک، اور جو ولی اپنی ولایت پر تکبر کرے گا اور آپ کے قدم کا انکار کرے گا، وہ اپنی ولایت کھو کر ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ فرمائے عزیزو مانیے یہ سب روایات ہوئی ہیں یوں بہت ظاہر کرامات۔ فرما رہے ہیں مجلس لکھنے والے، اے محبوب سبحانی کے عاشقوں، محبوب سبحانی کو ماننے والوں، سنو ان روایات کو دل سے مانو، ان مجالس میں بیان کیے گئے سب واقعات سچے ہیں اور ایسی بہت سی کرامات محبوب سبحانی سے بلا شک و شبہ ظاہر ہوئی۔ پھر فرماتے قدم کو پیر کے جس نے نہ مانا، ولایت کو نہیں پایا ٹھکانا۔ بزرگان دین فرما رہے، اولیاء اللہ نے فرمایا جس ولی نے بھی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا، اس کا انکار کیا، وہ اپنی ولایت کھو کر ذلیل و خوار کہیں کا نہیں رہا، پڑا خواری میں وہ پا کر ندامت، رہا افسوس کرتا تا قیامت۔ چاہے جتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، جس ولی نے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو مانا، اسی کی ولایت برقرار رہی، قائم رہی۔ جس ولی نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کا انکار کیا، وہ بڑا پچھتایا اور بے حد افسوس میں گرا اور اس کی ولایت بھی ضبط کر لی گئی۔ کہ یہ آگے بیان بھی ہوگا مرحوم اگر چاہے خدائے حی و قیوم۔ فرما رہے ہیں یہ مجلس لکھنے والے فرما رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو وہ واقعات بھی ان آنے والی مجالس میں بیان کیے جائیں گے۔ یہی بس حجت و برہان کامل کے رتبہ غوث کا ہے سب سے فاضل۔ ان واقعات کو ماننے اور ان پر یقین رکھنے کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی بس حجت ہے برہان کامل، حجت یعنی دلیل ماننے کے لیے، برہان کامل دلیل ماننے کے لیے ان واقعات کو صرف یہ کافی ہے کہ رتبہ غوث کا ہے سب سے فاضل، کہ ولایت کے درجوں میں غوث ایک سب سے بڑا بلند درجہ ہے، مقام غوثیت ایک بڑا بلند درجہ ہے، مگر فرمانے آگے سمجھنا چاہیے اس مدعا کو کہ قطب العالمین غوث الورا کو۔ فرمانے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت کے سب سے اونچے درجے پر بھی غوثیت ہے۔ غوثیت کا مقام جو ہے نا، محبوب سبحانی کو جو عطا کی گئی، محبوب سبحانی کو جو غوثیت عطا کی گئی، وہ ایسی غوثیت ہے جو مقام غوثیت پر بھی اونچی ہے۔ سمجھ میں؟ تو فرمائے سمجھنا چاہیے اس مدعا کو کہ قطب العالمین غوث الورا کو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، جان لو کہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غوثیت بھی جو ہے نا تمام مرتبے کے غوثیت سے بھی سب سے بڑی اور بلند غوثیت ہے جو آپ کو عطا کی گئی۔ اور اس کے علاوہ قبولیت کی ہے شان ابتدا سے شروع آفرینشین میں خدا سے۔ فرما رہے ہیں مخلوق خدا کی ابتدا، شروع آفرینشین جو ہے یہ سنسکرت اور فارسی کی طرح ایک لفظ ہے، اس میں سنسکرت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
आफरीनीश यानी ये जो इब्तिदा है, अल्लाह तबारक तआला जो कायनात जो बनाई, कायनात की जो इब्तिदा हुई यानी अदम से जो कायनात को अल्लाह तबारक तआला ने वजूद में लाया उसका तस्करा, यानी मखलूक की इब्तिदा यानी अदम को वजूद बख्शते वक्त ही अल्लाह ताला जो कुछ भी नहीं था जब दुनिया बना रहा था उस वक्त ही क्या किया था, मखलूक की इब्तिदा सबसे अव्वल इब्तिदा यानी अदम को वजूद बख्शते वक्त ही अल्लाह तबारक तआला ने महबूब सुबहानी को वो शान कबूलियत अता कर दी थी। अल्लाह ताला ये नयान हमें वो ये जो है ना हमें बढ़ा रहे नहीं, हमें हो अपनी तरफ से लिखे नहीं, इनका लिखने वालों का ये जो बताने का मकसद क्या है, ये मजलिस में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जितने भी दर्जे बयान हुए, जितनी भी करामतें बयान हुई, जितनी भी शानें बयान हुई, ये जो है ना अल्लाह ताला मखलूक की इब्तिदा के वक्त इस महबूब सुबहानी को अता कर चुका था, जिसका तस्करा मजलिस के शुरू में हो चुका है। जो है मकबूलियत सो अव्वली है न कुछ ये आज कल से हो रही है। फरमाते हैं आपको जितनी भी शानें दी गई जो हम बयान करते हैं ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मखलूक की तख्लीक के अव्वल दिन ही अता कर दी गई थी। ये हम लोग आज या कल परसों से बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना किसी वली ने बयान किया। बाद में आने वाले औलिया अल्लाह महबूब सुबहानी के इश्क में या उनके मुरीदा या उनके खुलफा गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के मोहब्बत में इश्क में बयान करे सन हमें ये अल्लाह तबारक तआला रोज़े अज़ल ही रोज़े अव्वल ही महबूब सुबहानी को अता कर चुका था। ये है आगाज़ खिलकत से मुक़द्दर, ये महबूब सुबहानी को मखलूक की तख्लीक के अव्वल दिन ही आपकी तकदीर में लिखा जा चुका था। अल्लाह ताला ने महबूब सुबहानी की तभी जो है लिख चुका था कि मैं ये शानें देने वाला हूँ। मुक़द्दर हक़ ताला है मुकर्रर, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मुकाम मर्तबा खुद अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाया। जो कुछ है सो यही मकबूलियत है, अकाइद में भी ये माकूलियत है। इसीलिए महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो भी शान सुनते हैं अकल उसे तस्लीम भी करते हैं। महबूब सुबहानी की करामात ऐसे हैं कि वो हमारे अकल के बरक्स नहीं, अकल भी जो है इसे तस्लीम करती मानती है। ये हमारे अकीदे में है, अकीदे में हमारे पोशीदा है, रखी गई है कि महबूब सुबहानी को अल्लाह तबारक तआला ये शान अता फरमाया। लताइफ में बयां है और यूं कर लिखा है उम्दतुल खुलफा ने खुशतर, जो नाम उनका कमालुद्दीन शाही है बगदादी शरीफी खुश निगाही, किया है नकल ताजे औलिया से सिराजुल अस्फिया वल अत्किया से, जो लिखते हैं कि जब मेराज की रात मुबारक रूह सुल्तान करामात, जमाले मुस्तफ़ा के देखने को निहायत शौक दिल से मुस्तइद हो, उस अपनी जान से जो जान फिजा है मकाने औलिया की मुंतहा है, निकल आया कमाले शान फाखिर वो जिस्म फैज़े पीराई से जाहिर, हुए हाजिर मोहम्मद मुस्तफ़ा पास बजाला हक खिदमत पाई सबाज, और उन फैज़ों का सर पर ले लिया ताज कि वे मखसूस थे दर ऐन मेराज, नबी साहब ने बाशान मुहल्ला वहीं तब अर्श पर चढ़ने को चाहा, कहा या खादिर और अपने कदम पर रख उनके दोष पर हो शाद खातिर, चढ़े अर्शे बरी पर शाह अबरार मोहम्मद मुस्तफ़ा आलम के सालार, जनाबे हक से आई निदा तब कि ऐ महबूब मेरे और मुकर्रब। लताइफ में बयां है और यूं कर लिखा है उम्दतुल खुलफा ने खुशतर, एक बड़े आला मर्तबे के वली अल्लाह ने महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस शान को बड़े खुशनुमा अंदाज में लिखा है। जो नाम उनका कमालुद्दीन शाही है बगदादी शरीफी खुश निगाही, उनका नाम हज़रत कमालुद्दीन शाही बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत बड़े इल्म वाले और बड़े रूहानी फैज़ान वाले और एक वसी निगाह रखने वाले बुजुर्ग थे। किया है नक़ल ताज औलिया से सिराजुल अस्फिया वल अत्किया से,
یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی کاملین روشن ضمیر اولیاء اللہ سے سنا اور پھر یہ لکھا. انہوں خود جو ہے نا ایک بڑے بلند مقام مرتبے والے حضرت کمال الدین شاہی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. علم بھی بڑا تھا، ایک روحانی فیض والے بھی تھے، ایک بڑی وسیع باطینی نگاہ رکھنے والے تھے. وہ بزرگ بیان کر رہے ہیں کیا میں نے میرے سے بڑے کاملین اور روشن ضمیر اولیاء اللہ سے سنا اور پھر یہ لکھا ہے کرامت. کیا جو لکھتے ہیں کہ جب معراج کی رات مبارک روح سلطان کرامت، جب معراج کی رات شہنشاہ کرامات محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک روح جمال مصطفیٰ کے دیکھنے کو نہایت شوق دل سے مستعد ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کے دیدار کرنے کو، جب محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک روح معراج کی رات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دیدار کرنے، جب بڑے شوق سے اس اپنی جان سے جان فضا ہے، اپنی جان آپ پر فدا کرنے کو نکلی. کیا محبوب سبحانی کی روح کیا کری؟ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے اور ان پر اپنی جان فدا کرنے کے واسطے بڑے شوق سے نکلی. مکان اولیاء کی منتہا ہے. کہاں نکلی؟ وہاں نکلی جہاں ولایت کی انتہا ہے، جہاں سے کوئی ولی آگے جا ہی نہیں سکتا. مکان اولیاء کی منتہا ہے، وہ جگہ گئی جہاں ولایت کی انتہا ہے. ایسے سب سے اونچے بلند مقام مرتبے تک پہنچی جہاں کسی ولی کی روح جا ہی نہیں سکتی. ایسے جگہ گئی نکل آیا کمال شان فاخر ہو جسم فیض پیرائی سے ظاہر. وہ روح ایک بلند شان کے ساتھ کمال کے روحانی جسم کے ساتھ ظاہر تھی. یعنی وہ ایسا مقام تھا، ایسی جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے ملاقات کی. وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون گیا ہی نہیں، کون گیا ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرش اعظم پر جہاں پر کسی ولی کی روح وہاں تک رسائی پا ہی نہیں سکتی، تو ایسی جگہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے کمال کے روحانی جسم کے ساتھ وہاں ظاہر ہوئے حاضر محمد مصطفیٰ پاس بجالا حق کے خدمت پائی سب آس. وہاں حاضر ہوئے، حاضر ہو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ان کی خدمت کا حق بجا لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق بجا لائے، بجا لا کر اپنے دل کی تمام مرادیں پا لی. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا مرادیں پائے وہ آگے تذکرہ آ رہا ہے. اور ان فیضوں کا سر پر لے لیا تاج کہ وہ مخصوص تھے در عین معراج. ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی ولی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے اپنے دل کے مرادیں پالے. اور ایسی مرادیں پالے ان فیضوں کا سر پر لیا تاج. ایسے ایسے فیوزات و برکات کا تاج اپنے سر پر لے لیا کہ وہ مخصوص تھے در عین معراج کی رات. وہ خاص اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے. تو اللہ تعالیٰ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تحفے دینے والا تھا، ان تحفوں میں سے بھی حصہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وہ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے معلوم ہے؟ آگے تحفوں کا ذکر آ رہا ہے. جو تحفے ملے سو ملے، مگر معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو خاص تحفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو رکھا تھا، وہ تحفوں میں سے حصہ غوث پاک کو ملا. ان تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ اس جگہ پر جہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل و صورت میں، اصل شکل و صورت میں گئے تھے. وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، عرش اعظم پر چڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شکل و صورت میں وہ سفر شروع ہو رہا تھا. آگے ویسی جگہ پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل شکل و صورت میں جو دیدار کرے، وہ سب سے بڑا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ عطا ہوا. کیونکہ صحابہ کرام جو دیکھے ایک بشری شکل و صورت میں، تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا مقام مرتبہ اولیاء اللہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا ہے. مگر سوچو یہ زمین کا معاملہ، آسمانوں پر کیسا معاملہ رہا ہوگا، پھر 7ویں آسمان پر کیسا معاملہ رہا ہوگا. جب 7ویں آسمان پر نکلے
اور وہاں سے آگے نکلے، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے وہاں جبرائیل امین آئے، پھر اس کے بعد تمام انبیاء اولیاء کی ارواحیں وہاں آ کر ملاقات کرے، جس کا حصہ پچھلے حصے میں تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو پھر وہاں سے آگے جب بڑھے تو وہاں پر جیسا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پر جا رہے تھے، قاب قوسین میں جا رہے تھے، لا مکان کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسا جیسا انہوں بڑھ رہے تھے ویسا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت جو ہے کھلتی جا رہی تھی، کیونکہ اب جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا تھا۔ اب وہاں اللہ اور رسول ایک ہونے والے تھے، ایک جگہ جمع ہونے والے تھے۔ تو اس وقت عین جب عرش اعظم پر چڑھ رہے تھے رسول اللہ، تو اس وقت محبوب سبحانی اپنا کندھا پیش کرے تو اس وقت کس شکل و صورت میں آقا علیہ السلام کا دیدار کرے ہوں گے؟ اس وقت کس شکل و صورت میں آقا علیہ السلام کا دیدار کریں گے؟ تو یہ خاص فیوزات و برکات جو اللہ تعالیٰ خاص معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عین مخصوص تحفے رکھے تھے، ان فیوزوں کا سر پر لے لیا تاج کہ وہ مخصوص تھے در عین معراج کی رات۔ معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ خاص تحفے رکھا ہوا تھا خاص اسی رات کے لیے، ان تحفوں کا تاج محبوب سبحانی اپنے سر پر لے لی۔ نبی صاحب نے باشان معلیٰ وہیں تک عرش پر چڑھنے کو چاہا۔ پھر وہ تذکرہ آ رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق عرش پر جب چڑھنا چاہا تو کہا یا قادر، اور اپنے قدم پر قدم پھر رکھ ان کے دوش پر ہو شاد خاطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد القادر، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے یہاں فرما رہے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے جن کے کندھے پر اپنا قدم رکھا ہے، یہ کتنے خوش نصیب شخص ہیں، یہ نوجوان جو ظاہر ہوا ہے یہ کتنا خوش نصیب ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش کیے، پیش کرنے کے بعد چڑھے عرش بری پر شاہ ابرار محمد مصطفیٰ عالم کے سالار، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک پر اپنا قدم رکھ کر عرش پر چڑھ گئے۔ جناب حق سے آئی ندا تب کہ اے محبوب میرے اور مقرب، تب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب۔ کیا آواز آئی اس کا تذکرہ آگے آنے والے اشعار میں آ رہا ہے، یہ بھی میں تلاوت کر کے جو ہے اس کا بھی معنی بیان کر دیتا ہوں۔ نہ کچھ تم جانتے ہو کس کی ہے روح، اور اس کا کیا نشاں اور نام ممدوح۔ نبی صاحب نے تب عرض کیا رب، کہوں کیا میں تجھ کو معلوم ہے سب، پر اتنا کہ بوئے آشنائی ابھی اس روح سے کچھ مجھ کو آئی۔ یہ ہے شاید گلے باغ قرابت، میں نے اس میں پاتا ہوں صداقت۔ نشاں و نام کا اس کا تجھ کو لا ریب، سبھی معلوم تو ہے عالم الغیب۔ ندا آئی کہ اے محبوب امجد، تمہارے تو یہ ہیں فرزند ارشد، حسن سروز کے ہیں اولاد میں یک، کہ عبد القادر ان کا نام ہے نیک۔ ولایت اور کرامات کی سبا کے ہے صدر و بدر محبوبی سما کے، نہیں کوئی ولی ہم شان ان کا، تمہارے سبب سے سب مان ان کا۔ محمد مصطفیٰ سنیے بشارت، ہوئے خوش شکر کا کر بے نہایت۔ فیوز خاص سے اپنے اسی بار نوازا ان کو کریے ان سے اظہار، کہ فرزند میں ہوں اس سے خورسند، جو دیکھا تم کو کامل اور خردمند۔ خوشنود تم بھی اس سے جو اب مجھے دیکھا یہاں پا خوبیاں سب، مرید و جانشین میرے خودی ہوش میں قدم میرے لیے تم اپنے بردوش۔ قدم ہوگا تمہارا تاب محشر بدوش اولیاء فیض مظہر، جو ہیں امت میں میری نیک اتوار، نہ کوئی کر سکے گا کبر و انکار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سبحانی کے مبارک کندھے پر اپنا مبارک قدم رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف
گئے عرش پر چڑھے تو تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہے جو یہاں آ کر میری خدمت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ کچھ تم جانتے ہو کس کی ہے روح اور اس کا کیا شان اور نام ممدوح۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ روح کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو یہ روح کس کی ہے، کس خاندان سے ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ کس کے خاندان سے اور اس کا نام کیا ہے؟ نبی صاحب نے تب عرض کیا یا رب کہوں کیا میں تجھ کو معلوم ہے سب۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ادب بجا لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں کیا عرض کروں، تجھی کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم تجھی کو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر اتنا کہ ہے کہ بوئے آشنائی ابھی اس روح سے کچھ مجھ کو آئی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ علم جاننے والا سب کچھ تو ہی ہے مگر میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس روح سے مجھے کچھ جانی پہچانی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جانی پہچانی خوشبو آ رہی ہے، یہ ہے شاید گلے باغ کرابت، شاید یہ میری ہی نسل کے باغ کا ایک پھول ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شاید گل یعنی پھول، باغ یعنی باغیچہ، کرابت یعنی رشتہ دار، اپنی نسل۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ میری ہی نسل کے باغ کا ایک پھول ہے، میں اپنی اس میں پاتا ہوں صداقت۔ فرماتے ہیں میں اس میں اپنی ہی میری ہی خوشبو پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ عالم الغیب و شہادہ تو ہی ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے مگر میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں مجھے جانی پہچانی خوشبو آ رہی ہے اور اس میں میری ہی نسل کا ایک لگتا ہے، ایک میرے ہی نسل کا ایک باغ کا، میری ہی اولاد میں سے ایک یہ پھول ہے، پھل ہے، میں اس میں خود اپنی خوشبو پا رہا ہوں۔ نشا و نام اس کا تجھ کو لا رہے سبھی معلوم تو ہے عالم الغیب۔ فرماتے ہیں مگر اے اللہ بے شک تجھی کو ان کا نام و نسب سب کچھ معلوم ہے، تو ہی تو ہر غیب کا ہر علم رکھنے والا ہے، ہر غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ندا آئی کہ اے محبوب امجد تمہارے تو یہ ہیں فرزند ارشد، آواز آئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کے نسب میں آپ ہی کے ایک بلند مرتبہ رکھنے والے آپ کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا آگے حسن سرور کے ہیں اولاد میں ایک کہ عبد القادر ان کا نام ہے نیک، یہ تمہارے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا، ان کا نام عبد القادر ہوگا۔ ولایت اور کرامت کی سبھا کے ہیں صدر و بدر محبوبی سما کے۔ فرماتے ہیں ولایت و کرامات کی دنیا میں ان کو ایسا مقام بلند حاصل ہوگا جیسے آسمان پر چاند کو عطا کیا گیا ہے۔ کیا آسمان پر تمام ستاروں کے درمیان جس طرح چاند کو ایک مقام عطا کیا گیا ہے، اس طرح ولایت کی دنیا میں تمام اولیاء میں انہیں ایک ایسا عظیم مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ نہیں کوئی ولی ہم شاہ ان کا مر تمہارے سبب سے سب مان ان کا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کے برابر کوئی ولی نہیں ہوگا۔ یہ تمام مقام مرتبے بلند سے بلند مقام و مرتبے کے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں ان تمام میں ان کو آپ کی بدولت ایک بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ کیا آپ کی بدولت تمام اولیاء اللہ میں ان کو ایک بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے سن یہ بشارت ہوئے خوش شکر حق کر بے نہایت۔ یہ بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا کی اور شکر بجا لائے۔ فیوز خاص سے اپنے اسی بار نوازا ان کو کریے ان سے اظہار۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاص فیوزات و برکات سے نوازا۔ کیا نوازا؟ فرمایا کہ فرزند میں ہوں اس سے خورسند۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں اس وقت تم سے اس قدر خوش ہوں جو دیکھا تم کو کامل اور خردمند، تمہیں اتنا کامل، اتنا عقل مند، اتنا خوش نصیب، اتنا اکمل دیکھ کر میں بڑا خوش ہوا۔ فرماتے ہیں ہو خوشنود تم بھی اس سے جو اب تم بھی بڑے خوش نصیب ہو،
کہ اب مجھے دیکھا یہاں پا خوبیاں سب، اتنی ساری خوبیاں پا کر، اتنے بلند روحانی جسم کے ساتھ، اتنے خوبصورت جسم اور اتنی نورانیت کے ساتھ یہاں حاضر ہو کر جو تم مجھے اس جگہ پر دیکھے، تم بھی بڑے خوش نصیب ہو. فرمایا مرید و جانشی میرے ہو زی ہوش، قدم میرے لیے تم اپنے بردوش، اب تم میرے ہی مرید اور جانشین ہو. فرمائے کہ اب تم براہ راست میرے مرید اور میرے بعد میرے جانشین ہو. قدم میرے لیے تم اپنے بردوش، تم نے میرے قدم اپنے کندھے پر جو لیا ہے، قدم ہوگا تمہارا تاب محشر، اب محشر تک قیامت تک تمہارا قدم بدوش اولیاء فیض مظہر. تمہارا قدم اب قیامت تک کے اولیاء اللہ کے کاندھوں پر ہوگا اور اسی قدم کے ذریعے اولیاء اللہ کو فیض ہوگا. کیا؟ بدوش اولیاء فیض مظہر. مظہر یعنی جس طرح میرے قدم کا فیض تمہیں عطا ہوا ہے، اس طرح تمہارے قدم کا فیض کل اولیاء اللہ کو عطا ہوگا. جو ہے امت میں میری نیک اتوار، نہ کوئی کر سکے گا کبر و انکار. میری امت میں جتنے بھی نیک بندے ہوں گے، مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے اس قدم کو اور اس قدم کی عظمت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گا. اب ایمان والا ہونے کے واسطے بھی یہ شرط ہے کہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم کی فضیلت کو، برکت کو، عظمت کو مانے. اگر کوئی بھی مسلمان ہو کر یہ انکار کیا کہ یہ سب بولنے کی باتیں چھوڑ، محبوب سبحانی گئے تھے کہتے، عرش پر گئے تھے، وہاں گئے کہتے، ملے کہتے، ایسے اگر کون بندہ بولیا تو ایمان سے خارج ہو گیا. اس کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایمان سے بھی نہیں نوازتا. صرف یہ بات نہیں کہ اولیاء اللہ تو جو ہے نا سر جھکا کر اپنا کندھا بھی پیش کرتے ہیں، گردن بھی پیش کرتے ہیں اور غوث پاک کے قدم کو قبول بھی کرتے ہیں. اسی شرط پر انہیں ولایت عطا ہوتی. مگر ایمان کے واسطے بھی شرط ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو، اس کرامات کو، اس عظمت کو اور آپ کے قدم کے برکات کو اگر کوئی مسلمان ہو کر انکارا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ایمان بھی چھین لیتا، اسے ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا. تو یہ بات ہے. پھر آگے مضمون طویل ہے، پھر یہ مجلس آگے یوں ہی بڑھتی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو پھر کبھی آنے والے مجلس میں یا خانقاہ میں آنے والی 11ویں شریف میں اس مجلس کا اگلا حصہ ہم تلاوت کریں گے. اس پر اب اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیان میں کچھ بھی غلطی کمی بیشی تو اپنے فضل و کرم سے محبوب سبحانی کے صدقے کے میں معاف فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.